جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہیں وہ یہ جنگ لڑیں گے۔ کیوں انہوں نے یہ کہا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب نے انٹرویو دیا ہے سلمان درانی صاحب کو، جو ایک ینگ جرنلسٹ ہیں، اور اس میں شہریار آفریدی صاحب سے پوچھا سلمان درانی صاحب نے کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، میری عزت ہے، میری غیرت ہے۔ اور جیسا بھرپور دفاع شہریار آفریدی صاحب نے شاہد آفریدی کا کیا، میرے خیال میں ایسا دفاع اپنا تو شاہد آفریدی بھی نہیں کر سکے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اور عمومی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں اور دیگر جو بہت سارے عوام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ شاہد آفریدی صاحب پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ ساری تفصیل ہمیں پتا ہے۔ شاہد آفریدی صاحب کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں، ان کو بہترین ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں۔ ماضی میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ان کی فاؤنڈیشن کو 5 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا تھا۔ وہ تمام تر تفصیلات میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں، لیکن آج جس طریقے سے شہریار آفریدی نے شاہد آفریدی کا دفاع کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو میری عزت ہے، وہ تو میری غیرت ہے۔ تو کیا خان ان کی عزت نہیں ہے، کیا خان ان کی غیرت نہیں ہے؟ مطلب شہریار آفریدی صاحب بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے یہ باتیں کی، اور یقیناً ان کی عزت، ان کی غیرت شاہد آفریدی ہوگا، لیکن ان کی جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہماری عزت ہے، ہماری غیرت ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ پر اینی وے ان کا حق ہے، انہوں نے یہ کہا اور بہترین طریقے سے شاہد آفریدی کا دفاع کیا، اور اس میں بڑی انہوں نے مثالیں دی، اب وہ کتنی منطق بنتی تھی یا کتنی منطق نہیں بنتی تھی، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں، پر انہوں نے دفاع بھرپور طریقے سے کیا اور یہ ان کا حق ہے۔ اور پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں جس میں شاہد آفریدی صاحب نے خود یہ کہا تھا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ کور کمیٹی میں سے کسی بندے نے مجھے یہ بتایا کہ عمران ریاض جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، جب سے وہ چھٹ کے آیا ہے، جب سے وہ رہا ہو کے آیا ہے۔ شاہد آفریدی صاحب نے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ عمران ریاض غائب کیوں ہو گیا تھا، کتنا عرصہ غائب رہا تھا، کیا اس کو غائب کرنا مناسب تھا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کور کمیٹی میں سے مجھے کسی نے بتایا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کور کمیٹی میں سے ان کو کس نے بتایا، ہو سکتا ہے یہ شہریار آفریدی صاحب کو پتا ہو کہ کور کمیٹی میں سے کس نے شاہد آفریدی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ عمران ریاض جو ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یعنی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ پر اینی وے شہریار آفریدی صاحب نے بھرپور دفاع کیا، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ وہ دفاع کریں اپنے دوست کا، اپنی عزت کا، اپنی غیرت کا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، میری عزت ہے، میری غیرت ہے۔ اور پورا انٹرویو آپ جا کے سن سکتے ہیں، سلمان درانی صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کا کلپ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، ان کے اوپر میں آؤں گا، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ میں ایک سینئر رکن ہوتے ہیں ملک رضوان صاحب، یہ میڈیا سے کوارڈینیشن کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم کو بھی جب کوئی کسی کا ہم نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرتی ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج رؤف حسن صاحب اویلیبل ہیں، شعیب شاہین صاحب اویلیبل ہیں، فلانی شخصیت اویلیبل ہے، تو یہ میڈیا سے کوارڈینیشن کرتے ہیں، لیکن ان کو اچانک اب اٹھا لیا گیا ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کے سینئر رکن اور میڈیا کوارڈینیٹر ملک رضوان آج راولپنڈی سے لاپتہ۔ جناب یہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی اور کافی جو ان کے دیگر دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، وہ اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ یہ چیز زیر بحث بھی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اظہر مشوانی کے بھائی بھی غائب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بھائی بھی غائب ہیں، اور اب یہ جو ملک رضوان صاحب ہیں جو صرف میڈیا کوارڈینیشن کرتے ہیں، وہ بھی فار سم ریزن غائب ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ جنگ لڑوں گا، میں لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ہار مان جاؤں۔ شعیب شاہین صاحب نے بھی اس حوالے سے ویڈیو بنائی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس وقت کے کسی بھی یزید کے آگے نہیں جھکوں گا، اس حکومت کا مقابلہ کروں گا۔ اور ARY نیوز پہ بھی یہ رپورٹ ہوتا رہا، دیگر میڈیا پہ بھی یہ رپورٹ ہوتا رہا، یہ سامنے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی اس میں نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ آخری دم تک سیاسی مقابلہ کریں گے، جب تک وہ زندہ ہیں وہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا، ان کے اوپر اعتراض کیا. یہ سامنے آپ جنگ کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھا دیا. اسی طرح آپ یہ ARY کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کی APC میں شرکت کا فیصلہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اچھا، بانی پی ٹی آئی، اب مطلب بانی پی ٹی آئی کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کہیں نا جنگ اتنا بڑا اخبار ہے، آئی ایم فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ بانی پی ٹی آئی کیوں لکھ رہے ہیں. کیا بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے؟ ان کا نام عمران خان صاحب ہے. پر اینی وے انہوں نے لکھا ہے جی بانی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھوک ہڑتال پر جانے کی بات بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں، اس حوالے سے اپنے جماعت کے لوگوں سے مشاورت کروں گا. جنگ نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب وکیلوں کے بعد عمران خان نے خود بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض اٹھا دیا. اچھا، وکیلوں سے پہلے عمران خان صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینے سے میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان نے متعدد بار اپنے وکلا کو کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتراض اٹھائیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھائیں، اور باہر جا کے کہیں کہ ہمیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ ہمیں انصاف فراہم نہیں کر سکتے. اب یہ ان کی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں یا میں اس سے متفق ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے آج کوئی پہلی دفعہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گھور ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو شیر افضل مروت نے کہا جناب رک جائیں سارے، عمران خان نے آج ہمیں یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جو پریس کانفرنس میں یہ بات کرو اور قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرو. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، شیر افضل مروت صاحب نے کیا تھا. لیکن بیرسٹر گور صاحب ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب ہو جائیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہو جائیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو مسلسل اس چیز کو ایک طرح سے منع کرتی رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے اعتراض نہیں کرنا. اب دوبارہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کے اور تحریک انصاف کے ہر مقدمے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں. ان کے وکلا نے جسٹس قاضی کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا ہے. اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وکلا نے بھی اب اعتراض اٹھایا. اس دن نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر بینچ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے کیسز کے حوالے سے تو ہمیں یہ شک ہے کہ ہمیں پھر انصاف نہیں ملتا. ویسے جسٹس گلزار صاحب اور ایک بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے، ان کی آبزرویشن موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو مت سنیں. ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ ایک خط بھی لکھ چکی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا بار بار پاکستان تحریک انصاف ذکر کرتی ہے. لیکن ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کے جو وکلا ہیں، جو سینئر وکلا ہیں، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہو جائیں، چاہے وہ بیرسٹر گور ہو جائیں، چاہے وہ علی ظفر ہو جائیں یا حامد خان ہو جائیں، یہ 3 مین شخصیات ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اگر یہ اعتراض شروع سے اٹھانا شروع ہو جاتے تو آج جتنے بھی بینچ ہیں جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کے حوالے سے کیسز سن رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اتنا اعتراض ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اس دن بھی نیاز اللہ نیازی صاحب نے جب اعتراض کیا تو چیف جسٹس صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کو بھی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو بھائی اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو کھل کے بات کریں. عمران خان صاحب کھل کے اپنے جو لائرز ہیں ان کو کہیں کہ بھائی جا کے وہاں پہ اعتراض کرو. سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہیں، بیرسٹر گوہر سے کہیں، علی ظفر سے کہیں، حامد خان سے کہیں کہ کھڑے ہو کے عدالت میں جا کے تینوں کہیں کہ جناب ہمیں آپ پہ اعتراض ہے. وہاں پہ تو وہ کہتے نہیں ہیں، تو پھر آ کے خان صاحب کے سامنے کہتے رہتے ہیں ہاں جی وہ صحیح نہیں کر رہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ معزز عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھیں. اچھا، عمران خان صاحب نے بھی آج صحافیوں سے بات کرتے دوبارہ یہ بات بھی کہی کہ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے. یہ جنگ نے باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ جا کے اس طرح ادھر موقف نہیں لیتے. وہی جو 3 سینئر ہیں، بیرسٹر گور، حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا آج 6 جولائی کو ایک جلسہ ہے اور ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن گزشتہ رات 10 بجے انتظامیہ وہاں پہ پہنچ گئی اور بتایا گیا کہ جناب جلسہ کینسل کر دیا گیا ہے.
یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر جگہوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، اور اس میں بتایا گیا یہ جا رہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث تحریک انصاف کے جلسے کی اجازت منسوخ۔ رات کو 10 بجے جب وہاں پہ پولیس حکام پہنچے اور مجسٹریٹ صاحب پہنچے، یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، مجسٹریٹ صاحب بات کر رہے تھے مشال یوسف زئی صاحبہ سے جو مشیر ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں، اور مشال صاحبہ ان کو کہہ رہی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات سارا آنکھوں پہ، قانون سارا آنکھوں پہ، آپ ہمیں ریٹرن دے دیں۔ اگر انہوں نے کینسل کر دیا NOC کینسل کیا تو ہوا میں تو کینسل نہیں ہوا نا، یقیناً اس کا ایک آرڈر جاری ہوا ہوگا، وہ آپ ہمیں ریٹرن دے دیں، ہم وہ لے کے پھر چلے جائیں گے عدالت میں، اس لیے کہ ہمیں اجازت تو عدالت کے حکم سے ملی ہے۔ تو ان کو اس وقت اس جو وہ ویڈیو میں نے دیکھی اس وقت تک ان کو کوئی ریٹرن نہیں دیا گیا، اور وہ افسران وہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے میسج کنوے کر دیا، ہم یہاں پہ آئے ہم نے میسج کنوے کیا، لیکن مشال یوسف زئی صاحبہ بار بار کہتی رہی کہ آپ ہمیں ریٹرن دیں، پھر ہم جانے، ڈی سی جانے اور وہ جج صاحب جانے جنہوں نے ہمیں اجازت دی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی پرسو کریں گے، وہ سب کچھ دیکھیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر وہ شخصیات جو حکومتی شخصیات تھیں جن میں مجسٹریٹ صاحب تھے اور پولیس اہلکار تھے، وہ لوگ واپس چلے گئے، کوئی ریٹرن آرڈر انہوں نے ان کو نہیں دیا۔ اب یہ اچانک رات کو 10 بجے کیوں منسوخ کیا گیا، کیا اس کی وجہ ہے؟ لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف تو یہی کہہ رہی ہے وہ جلسہ کریں گے۔ اب مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ مشیر ہیں، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی پولیس تھی۔ اب کل اگر علی امین گنڈا پور بھی 10,000 بندہ وہاں سے لے کے آ جائے، 20,000 بندہ لے کے آ جائے تو پھر جلسہ تو ہوگا، جلسہ تو ایسے تو نہیں روکا جا سکے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور ان کے ایک لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ حکومت عوام کو ڈرانا چاہتی ہے، معاملے کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتی ہے تاکہ لوگ آئیں نہ، کہ شاید وہاں پہ کوئی تشدد ہو جائے، شاید وہاں پہ کوئی تصادم ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم جلسہ کریں گے۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے۔ اب اس میں بڑا جو امتحان ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے مانسیرا میں گزشتہ روز جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب کے آئین توڑنے والوں کو عبرت کی مثال بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان اگر انصاف نہیں دے سکتے تو بانی پی ٹی آئی کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی، اگین یہ کیوں بانی پی ٹی آئی کیوں؟ وہ لکھتے ہیں عمران خان صاحب ان کا نام ہے، آئی ایم فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنگ کی کون سی ایسی مجبوری ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی لکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کی ایک ایک دن کا حساب لیا جائے گا۔ اگر پرویز خٹک نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دی تو ان کو خیبر پختونخوا میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جو 3 لائنیں ہیں اس میں 4 دفعہ بانی پی ٹی آئی مجھے نظر آ رہا ہے، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی۔ وہ ایک دفعہ عمران خان لکھ دیں، آپ کا بھی ورڈ کاؤنٹ کم ہوگا اور قوم کو بھی پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کون ہے۔ یہ اب بانی پی ٹی آئی ہر جگہ کہنے سے لکھنے سے تو کیا عمران خان کا نام لوگ بھول جائیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف کے بیانات اور ویڈیوز موجود ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان ویڈیوز کو نکال کر ان پر مقدمات درج کریں۔ یہ وہی بات جو پہلے بھی ہم نے کی تھی اپنے بلاگ میں کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے اوپر کوئی نیا مقدمہ بغاوت کا درج ہو رہا ہے، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نکالے ان کی ویڈیوز۔ خواجہ آصف صاحب نے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا، دیگر جگہوں پہ جس قسم کی یہ باتیں کرتے رہے، وہ چیزیں نکالیں اور آپ لوگ پھر ان کے اوپر مقدمات درج کروائیں۔ اچھا جی، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی گزشتہ روز، اور اس میں عزم استحکام پر تنقید پر تشویش اور ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے، یہ کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا۔ عزم استحکام پر تنقید جو ہے وہ بڑی اکراس دا پارٹی تنقید ہوئی۔ میں نے نہیں دیکھا اپنے حالیہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، کہ کسی آپریشن کے اوپر اس طرح کراس پارٹی تنقید ہو، یعنی اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم آپ کو لوگ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے۔ ANP نے تنقید کی، PTI نے تنقید کی، JUIF نے تنقید کی، جماعت اسلامی نے تنقید کی، ساری یہ جو بڑی جماعتیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس سے ایشو ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں اب اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی ہے اس حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم بالکل اس میں شرکت کریں گے، حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ ملکی مسائل ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس پہ ضرور ہم ساتھ بیٹھیں گے، ہم اپنے بندے بھیجیں گے، دیکھیں گے حکومت کیا کہتی ہے۔ اچھا، عزم استحکام کا جس بھونڈے طریقے سے حکومت نے اعلان کیا، میرے خیال میں اس کے اوپر ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے،
مطلب اچانک جناب وہ پتا چلا. بھائی آپ پہلے اس کے کوئی خد و خال بتائیں, پھر اس کے اوپر ایک ریبٹل آ گیا, ایک نئی وہ چیز سامنے آ گئی حکومت کی جانب سے. جناب یہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑے گرینڈ سکیل کے اوپر کوئی بڑی موومنٹ نہیں ہو رہی, کوئی آئی ڈی پی سے اس کے نتیجے میں نہیں سامنے آئیں گے, کوئی ایک بڑا کوئی لارج سکیل فوجی آپریشن نہیں ہوگا. یہ جو پہلے نیشنل ایکشن پلان تھا یہ اسی کا تسلسل ہوگا. تو بھائی یہ پہلے آپ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں نا. آل پارٹیز کانفرنس ابھی آپ بلا رہے ہیں, یہ پہلے بلاتے تاکہ اس کے اوپر ایک قومی یکجہتی ہم بنا سکتے ہیں. یہ ملکی مفاد کا معاملہ ہے, لیکن چاہے سفارتکاری ہو جائے انٹرنیشنل سطح کے اوپر, وہاں پہ یہ زیرو ہیں, بالکل ناکام ہو چکے ہیں. چاہے اپنے ملک میں کوئی مسئلہ ہو وہاں پہ بھی یہ آپ کو ناکام نظر آ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد ہے, وہ یہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ دہشت گردی کر رہی ہے, تو پھر آل پارٹیز کانفرنس میں ان کو نہ بلائیں. پھر چل کے آپ ان کے پاس جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں. ایک دن پہلے خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہے تھے 9 مئی والے, اگلے دن وزیر اعظم چل کے ان کے پاس چلے گئے کہ جی آپ سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ دہشت گرد ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو بین کرنا ہے, وہ باغی ہیں یا وہ شہری ہیں, وہ آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ جتنی کنفیوژن حکومت کے بیانیے میں ہے اس کا اتنا زیادہ سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے, اور جو معاملات درست طریقے سے چلنے چاہیے ان کے اندر بھی رکاوٹیں آتی ہیں. اب دیکھتے ہیں جناب یہ جو ہوگی آل پارٹیز کانفرنس, اس کے اندر کیا چیز سامنے آتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.